بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا میں بڑی عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے ساتھ چلتا اور مجھے دھوپ نہ لگنے دیتا۔ میں زمزم کے کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ دکھتے ان کی ٹہنیاں مڑ جایا کرتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں کنویں کے پاس پانی بھرنے پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آ جایا کرتا اور میں آسانی سے پانی بھر لیتی۔ اور میں مکے کی عورتوں سے سنتی، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بڑی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں حیران تھی، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں رات کو سوتی مجھے بڑے عجیب خواب نظر آتے تھے، جیسے میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس نے اس دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ میں سمجھ چکی تھی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایک عام انسان نہیں ہے۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے، ان کے آنے سے ٹھیک 10 دن پہلے آسمان میں ایک تارا چمکنے لگے گا۔ ہمارے نبی کی پیدائش کے ٹھیک 10 دن پہلے آسمان میں وہ لال رنگ کا ستارہ چمکنے لگا۔ اس کو دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان میں وہ لال رنگ کا تارا چمکنے لگا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، جا کر معلوم کرو۔ اس وقت مدینے میں 10 دن کے بعد کس کے گھر لڑکے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یہودیوں نے جا کر معلوم کیا تو بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن کسی کے 10 دن نہیں باقی بچے تھے۔ یہودیوں نے جا کر پھر مکے میں پتہ کیا تو لوگوں نے بتایا 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یہودیوں نے کہا، نہیں ایسا بچہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ لوگوں نے کہا، عبدالمطلب کے یہاں پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور کہنے لگے، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کر مکے والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے سورج کو اس کی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا، اے سورج ابھی مت ڈوبنا، میرے حبیب نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس زندگی میں حضرت جبریل 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا۔ ان کو محسوس ہوا شاید میرے بچے کی پیدائش آج ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، آج رات تم حضرت آمینہ کے ساتھ گزارو۔ اور صبح ہونے سے پہلے ہمارے حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے حضور کو دیکھ کر حضرت شفا گھبرا گئی اور بولی، اے آمنہ، میں نے ایسا بچہ ساری دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ حضرت شفا نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ حضرت شفا نے جیسے ہمارے حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر زمین پر لٹایا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ 15 منٹ ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور اپنا سر اٹھا کر زمین کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا
اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات بس صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، جیسے ہی میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے تارے زمین کی اور ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرے بچے کو لے کر چلا گیا، اور پھر اس بادل سے آواز آئی، اے جبریل، اس بچے کو سارے دنیا کا چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، داؤد کی میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں، تھوڑی دیر بعد بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں کیا دیکھتی ہوں، میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ حضرت شفا نے حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبد المطلب، تمہیں پوتا مبارک ہو۔ حضرت مطلب اتنا خوش ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا، جلدی مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ جیسے ہی دائی شفا حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے ہی لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکے کی اور دوڑتے چلے گئے اور کعبے کے سامنے جا کر اللہ سے خوب دعائیں کی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کو مایوس دیکھ کر آسمانوں میں تہلکہ مچ جایا کرتا تھا، جس کے پاس چاند خود کھلونا بن کر کھیلنے آ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔